اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتاؤں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فضیلت اور آپ کو شہید کس نے کیا۔ ضرب حیدر کو لگانا اتنی آسان نہ تھی، قاتل بھی منتظر تھا وقت نماز کو۔ پوچھتے کیا ہو مجھ سے میری حقیقت، علی کا دیوانہ ہو علی سے پیار کرتا ہوں۔ یہ جنازہ ہے علی کا شاہ حیدر گیری کا، آج مر گیا ہے بابا شبیر و شبر کا۔ 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، قرآن لہو میں تر دیکھا، ایک کوفے میں ایک کربل میں۔ سیدہ کے گھر سے لوٹ لی تم نے بہار، اے ابن ملجم تم پہ لعنت بے شمار۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، پر ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی تیری مثال ایسی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی تھی۔ تو ناظرین، یہاں پہ یہ بات کنفرم کرتا چلو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ آپس میں دونوں بھائی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبیوں میں سے ایک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے علی تیرے ساتھ مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں رکھتا، اور منافق کے علاوہ تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو مومن اور منافق میں فرق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ، بے حد اور بڑی اونچی شان ہے۔ آپ کی شان کو بیان کرنا، آپ پر بات کرنا، آپ کی شخصیت کو بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، علی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان 2 گروہ جیسی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر برباد ہو گئے۔ ایک گروہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور ایک گروہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغض میں ان کی ماں مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، اور یہ دونوں گروہ برباد ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تیرے بارے میں بھی 2 لوگ برباد ہو گئے، ایک وہ جو تجھے اتنا پیار کریں گے اور تیرے پیار میں اتنے پاگل ہوں گے کہ تجھے وہ سمجھیں گے جو تم نہیں، اور دوسرے وہ جو تجھ سے بغض رکھیں گے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ملجم نامی شخص نے تلوار پر وار کر شہید کیا، اور ایسی تلوار
جو کہ زہر میں بھگوئی گئی تھی۔ ابن ملجم یہ جانتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں ہی شہید کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا شیر کہا جاتا تھا اور آپ کی بہادری اور جنگی مہارت کے کفار بھی چرچے کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کو شہید کرنے کے لیے نماز کا سہارا لیا گیا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک لوگوں کی نظروں سے چھپا کر بنائی گئی تاکہ لوگ اسے اکھیڑ نہ دیں اور بغض اور دشمنی کی دردناک حد تک جا پہنچے۔ ناظرین، اسلام کی تاریخ ایسے واقعات سے بڑی پڑی ہے۔ اگر ہم اسلام کی تاریخ کا معائنہ کریں، اسلام کی تاریخ کا جائزہ لیں، تو بڑی ہی دردناک اور ہولناک ہسٹری ہے اسلام کی۔ آج ہر بندہ یہ تو کہتا ہے کہ لو جی میں نے اسلام پر بات کی، اسلام یہ، اسلام وہ لوگ یہ، وہ لوگ وہ، لیکن اصل میں پتہ اس وقت لگتا ہے جب آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں کہ اسلام کس قدر دردناک اور مصیبت اور آفت ان لوگوں پر گزری جن لوگوں نے اسلام ہم تک پہنچایا، اور آج ہم ان لوگوں پر بھی باتیں کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی زہر دیا گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کربلا کے مقام پر بچوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کی زیارت نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، یعنی کہ جہاں بھی کوئی مسئلہ پیش آتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی رہنمائی فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 21 رمضان المبارک کو شہید کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی بتاؤ کہ پچھلی امتوں کا بدبخت ترین انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پچھلی امتوں کا بدبخت انسان وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونچنی کی ٹانگیں کاٹی، اور اس امت کا بدبخت انسان وہ ہوگا جو تیرے سر کو تیرے خون سے رنگے گا، مطلب کہ جو حضرت علی کو شہید کرے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 19 رمضان المبارک کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں آپ شدید زخمی ہو گئے اور 2 دن آپ اسی حلالت اور اسی بیماری میں مبتلا رہے، اور 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے کہا کہ اے علی آپ اس شخص کو یعنی کہ ابن ملجم کو قتل کروا دیں، جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ آپ کو شہید کرے گا تو پھر آپ اسے پہلے ہی قتل کروا دیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں اپنی موت کو کیسے مار سکتا ہوں۔ جب آپ شہادت کے بالکل قریب تھے تو لوگ زاروں کی طرح رو رہے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگو چپ ہو جاؤ اور راستہ دو، وہ دیکھو میرے آقا اور صدیق مجھے لینے آ رہے ہیں۔
ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے نصاب، اسلام کی ان ہستیوں اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔